اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لأن هذا انما يصف في مثل العالم والقادر بالنسبة للذات لا في مثل العلم والقدرة مع ان الكلام فيه فلا في الأجزاء غير المحمولة كالباقي والحشرة والجدي بسيد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ اگر سوال کیا جائے کہ کیوں نہیں جائز یہ کہ ہو مراد مشائخ کی کہ صفات لا ہوا ہیں باعتبار مفہوم کے اور صفات لا غیر ہو ہیں بحسب الوجود، مفہوماً غیر ہیں تے مصداقاً غیر نہیں ہیں، مفہوماً غیر ہیں، لا ہوا مفہوماً لا ہوا ہیں، وجوداً لا غیر ہو ہے، جیسا کہ وہ حکم ہے سارے محمولات کا بنسبت اپنے، کیونکہ اتحاد بین المحمول والموضوع شرط ہے بحسب الوجود، مصداقاً ایک اور مفہوماً تغایر، مفہوماً بے کیوں نہیں جائز کہ ایسے ہو، یہ تھا سوال، اس کا کل نا سے شارح صاحب نے دیا ہے جواب، جہاں سے کل شرح پڑی تھی نا فین کیلا، اس سے پھر دوبارہ وہ سوال دیکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم، صاحب مواقف کے لیے توجیہ ہے اشاعرہ کی کلام کے لیے، کیونکہ کہا صاحب مواقف نے جان اس بات کو کہ قول اشاعرہ کا لا ہوا ولا غیر ہو ان سے ہے کہ بعید جانا ہے اس کو جمہور نے، اور حق یہ ہے کہ مراد اشاعرہ کی یہ ہے کہ صفتیں لا ہوا بحسب المفہوم ہیں اور لا غیر بحسب الہویت ہیں، مراد وجود جیسا کہ واجب ہے یہ کہ ہو کس میں، انتہا مختصراً۔ تو شارح نے ارادہ کیا اس کے ابطال کا، فقالا اگر یہ بات کہی جائے تو کل ناش، یہ جو حمل ہوتا ہے نا، حمل زید پر، وہ مشتقی کا ہوتا ہے، مبدوں کا نہیں ہوتا۔ کس کا عمل ہوتا ہے؟ زید قیام نہیں ہوتا، زید۔ تو یہ جو مثال دی ہے حمل کی، ہم کہتے ہیں قلنا بھی، یہ کیلا اگر کہا جائے تو ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ماذ صحیح ہوگا عالم اور قادر کی مثل میں بنسبت ذات کی، جی بنسبت کہ اللہ عالم، تو عالم کا مفہوم اور ہے، ذات اس میں جلالت کا مفہوم لیکن مصداقاً ایک ہے، اور اللہ قادر وجوداً ایک تے مفہوماً غیر ہے۔ ان میں تو یہ بات چل سکتی ہے، ان میں سو، لیکن اللہ علم، اللہ قدرت، یہاں تو یہ بات نہیں چل سکتی کیونکہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ جی سنیں، تے باوجود اس بات کے کہ مشائخ کی جو کلام ہے وہ مبدوں میں ہے، مشتقیوں میں نہیں ہے۔ جی کس میں ہے؟ کہ اللہ کی صفت ہے علم، قدرت، سمع، بصر، ان میں ہے۔ جی تو ان میں تو یہ محمولات والی بات چل ہی نہیں سکتی۔ آخ جی کو میری جان کھانی ہے۔ کہ یہ قیلا ما صحیح ہوگا عالم اور قادر کی مثل میں بنسبت ذات ہے کہ اللہ عالم اللہ قادر، اس میں تو یہ ساتھ جائے گا کہ مصداقاً ایک ہے اور مفہوماً یہ مغایر ہے، لیکن علم اور قدرت کی مثل میں یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے اللہ علم اللہ قدرت،
کیونکہ حالانکہ مشائخ کی کلام اس میں ہے یعنی مفاتی میں ہے نہ کہ مشتقات میں. کہ یہ صفتیں ہیں جی. اب ان میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مفہوماً جو ہیں وہ غیر ہیں تو مصداقاً ایک ہیں، جیسا کہ باقی محمولات میں یہ بات ہوتی ہے جی. سمجھے ہی؟ ادھروں دیکھو قلنا، ہم کہتے ہیں نہیں جائز یہ کہ ہو مراد مشائخ کی یہ جو کیلا والے نے بیان کی ہے کہ یہ مراد ہے، اس لیے کہ یہ یعنی اتحاد بے حسبل اور مغایرت بے حسبل یہ محض صحیح ہوتا ہے مشتقات میں. یہ صحیح ہے العالم اور القادر کی بنسبت. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عالم مفہوماً علیحدہ ہیں تو وجوداً ایک ہے جی. نہ کہ علم اور باوجود ہے کہ کلام تو اس میں ہے، یعنی محض صحیح ہوگا یہ تمہارا قول کس میں؟ صفات سے. جو صفت مشتق ہوگی اس میں صحیح ہے، اس لیے کہ مشتقہ حمل ہوتی ہے کس پر؟ نہ کہ صفات میں. یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ صفات کا تو نہیں کہا جائے گا. کیا عالم تو ٹھیک ہے، قادر ٹھیک ہے، اللہ علم، اللہ قدرت، اللہ سمع، اللہ بصر، یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ سمیع، اللہ بصیر تو ٹھیک ہے، قرآن پاک بار بار آیا ہے یار. وکان اللہ علیما حکیما سمیع بصیر. آگے سمجھ. اگلا اور ولا فی الاجزاء الغیر المحمولات، سنیں، اور محض صحیح ہوگا عالم قادر کی مثل میں بنسبت ذات کے. یہ تمہارا قول نہیں صحیح مبدوں میں، اور یہ تمہارا قول نہیں صحیح اجزاء غیر محمولہ میں. کن میں؟ جو اجزاء جن کا حمل نہیں ہوتا وہ صحیح نہیں ہے. مثلا کہہ سکتے ہیں الاشراط واحد، جی واحد کا حمل ٹھیک ہے اشرا پر جی. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید یدن، یہ جو زید جی. تو اجزاء جو غیر محمولہ ہیں وہاں بھی یہ بات کیونکہ نہیں شمار کیا جائے گا کس کو؟ کل کا غیر، بلکہ نہ وہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے، کیونکہ ان کا تو عمل نہیں ہو سکتا جی. ادھر ویخ ولا نہیں صحیح تمہارا یہ قول کن میں؟ اعتراض ہے کن سے؟ وہاں یہ قول چلے گا. مثلا جنس ہے، فصل ہے، ان کا اپنے اجزاء پر، اپنے افراد پر، اپنے ایک ہوتا ہے کل اور کل کے اجزاء، ایک ہوتا ہے کلی اور کلی کے افراد. کلی اور کلی کے افراد کا آپس میں عمل ٹھیک ہے، کل اور کل کے اجزاء کا عمل ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ زید حیوان زید ناطق کہہ سکتے ہیں عمل ٹھیک ہے. اچھا نہیں اجزاء غیر محمولہ جیسا کہ واحد اور ید، کیونکہ نہیں کہا جائے گا الواحد اور الید. ید پورا ید جڑا پورا زید ہو گیا. توجہ کر وے اور بس ختم ہو گئی گل. اور جڑی مواقف والی گل سی پچھلی وہ جن کا جواب دیتا ہوں. ممکن ہے ہمارے نزدیک توجیہ کلام مواقف کی دو وجہوں کے ساتھ. ایک یہ کہ نہیں قصد کیا گیا تشبیہ بالمحمولات سے حمل کی صحت ما نحن فی میں، بلکہ انہوں نے صرف ارادہ کیا اتحاد کی تمثیل کی فی الوجود اور تغایر توضیحاً. یہ بطور وضاحت انہوں نے اس درمیان میں مثال دی. اور پچھلے قول کما ہوا کی یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھائی بات کہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہوگا جی.
اور ہرگز نہ زعم کرے تو اس بات کا کہ اتحاد وجوداً اور تغایر یہ حمل کی صحت کو خام خواہ بھی حمل جائز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. سنی کہ جہاں دو چیزیں مفہوماً علیحدہ ہوں اور وجوداً ایک ہو تو ان کا آپس میں خام خواہ یہ نہیں ضروری. اس لیے کہ محققین نے تصریح کی ہے کہ لوازم الماہیت کی یہ متحد ہیں ماہیت کے ساتھ وجوداً، بئی معنی کہ ماہیت کا وجود عین وجود ہے لوازم کا، جیسا کہ زوجیت لازم ہے کس کو، اور تغایر ان کے مفہوم کا تو ظاہر ہے، لیکن باوجود ہے کہ آپس میں عمل نہیں ہو سکتا. جی اور دوسرا سوال اور دوسرا وجہین یہ کہ اگر ارادہ کریں اشاعرہ کی کلام کی تصحیح کا صفات الہیہ میں فقط، جی اس لیے کہ مقصود اگرچہ 100 کو کلام ہی عموم پر ہے، تو اگر صرف اس میں ہو تو پھر تو نہیں وارد اس پر اعتراض کس کے ساتھ، چونکہ بات تو صفات کی ہو رہی ہے. اور بہرحال علم قدرت نہیں حمل ذات باری پر، پس ممنوع ہے کن کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا، کیونکہ حکماء نے تصریح کیا ہے کہ واجب تعالی علم بھی ہے عالم بھی ہے، یعنی کو ذات ہے. جی ماض نہیں استعمال کیا اس کو اہل لغت نے باوجہ قاصر ہونے ان کے ان دقائق کی مثل سے. وہ کہتے ہیں دقیقہ ٹھیک نہیں ہے گیا. جی جی اور سمجھے ہی اے شاباش سے. جی اچھا اور اگلا دیکھیں نا والم پھر عبارت پڑھیں. جان اس بات کو کہ شیخ ابو المعین نے ذکر کیا ہے تبصرہ میں مشائخ کی کلام کی توجیہ. مشائخ دی کلام کیڑی لا ہوا وہ صفات دی جی گل چلتی بھی ہے وہ بلا ہوئے تو ارادہ کیا شارع نے اس کے جواب دینے کا. اب یہ جواب دینا آگے اس کا. جی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سمجھے ہی اس لیے کہ کون یہ ما صحیح ہے عالم قادر کی مثل میں یعنی ذات مال وصف اور سیغہ مشتقی انہوں نے ذات مال وصف و ضارب ذات مال وصف کہ وہ ذات جس کے ساتھ ضرب قائم ہے تو اسی اس نے خوش طبیعت سمجھتے رہے بھی کی آخر ہے سانوں. جی جی جس نے روندا سا بھی اگلے کتابیں چل جاؤ گے تو فائدے ہون گے تو مہربانی پکاؤ بنسبت ذات کے نہیں صحیح. سنیں میں علم اور قدرت کی مثل میں یعنی باوجود اس بات کے کہ کلام اس میں ہے یعنی مشائخ کی کلام ہے ان صفات میں جو کہ نہ کہ مشتقات میں اور نہیں صحیح اجزاء غیر محمولہ میں جیسا کہ واحد من الاشرا اور الید من زید کہ یہاں عمل ٹھیک نہیں ہے. جی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے عالم اور قادر کی مثل میں بنسبت ذات کی، نہیں صحیح علم اور قدرت کی مثل میں باوجود اس بات کے کہ کلام شاید کی اس میں ہے، اور نہیں صحیح اجزاء غیر محمولہ میں جیسے واحد من الاشرا اور جد من زید. وذکر فی التبصرۃ ان کون الواحد من العشرۃ والجد من زید غیرہ مما لم یکن. بس اور ذکر کیا گیا ہے تبصرہ میں کیا کہ ہونا واحد من العشرہ کا غیر واحد من العشرہ جو ہے نا یہ اور یدو زیدن زید کا کیا ہے مما
مما لم يكن به احد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث. یہ او انا دی خبر ہی کی یہ بات کہ واحد من العشرہ یہ کیا ہے؟ عشرہ کا غیر ہے اور ید و زید زید کا غیر ہے. یہ ان باتوں سے ہے کہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے متکلمین سے سوائے جعفر بن حارث کے، سوائے سنیں ہی، یعنی جز جو ہے وہ کل کا غیر ہے، جز غیر ہے. یہ قول اس نے کیا ہے. وقد وقد خالفه في ذلك جميع المعتزلة. اور تحقیق مخالفت کی ہے جعفر بن حارث کی، چونکہ بھی معتزلہ ہے تو انہوں نے اپنے ٹبر دی مثال دیتی ہے کہ مخالفت کی اس مسئلے میں سارے معتزلے نے. وعدہ وقد ذلك من جهالاته. جہالات بڑا جہالات ید ہو گئی جی، یہ اس کی جہالتوں سے شمار کیا گیا. یہ اس نے جو کہا ہے کہ جز کل کا جز غیر ہے. جان اس بات کو کہ شیخ ابو المعین نے ذکر کیا ہے تبصرہ میں توجیہ مشائخ کی کلام کی، پس ارادہ کیا شارع نے اس کے دفع کا. پس کہا انہوں نے اور ذکر کیا گیا ہے تبصرہ میں کہ ہونا واحد من العشرہ کا اور الید من زید کا غیر اس کا. جی واحد عشرہ کا غیر ہے اور ان سے ہے کہ نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے متکلمین سے سوائے جعفر بن حارث، اور تحقیق مخالفت کی اس کی اس مسئلے میں اس قول میں جمیع. یہ معتزلہ کو خاص کیوں کیا؟ بعد دعویٰ کرنے بھی سارے متکلمین اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ یہ معتزلہ کا حوالہ دینا ادخل فی الزام جعفر ہے کہ بے خروج ہی مذہب قوم ہی، اپنی قوم اور یعنی اپنے جو فرقہ ہے اس سے نکل گیا جی، اس لیے حوالہ دی ہے. اور شمار کیا گیا اس کو جعفر کی جہالتوں سے، یعنی شانہ علیہ فی ذالک، سارے اس تے شنی کیتی تن و تشنی کیتی بے تو کیا کیا جی. سنیں وہذا ہے کونہ ذالک، یہ جہالت کیوں ہے ہن کو پڑھ وہذا لأن العشرة. اور مانا کر لیں پچھلا اور ذکر کیے گی تبصرے میں یہ بات ہونا واحد من العشرہ کا اور ہونا ید من زید کا اس کا غیر، یعنی ہر ایک اپنے کل کا غیر ان سے ہے. نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے متکلمین سے سوائے جعفر بن حارث کے، اور تحقیق مخالفت کیا اس کی اس مسئلے میں جمیع معتزلہ نے، اور شمار کیا گیا ہے اس بات کو جعفر کی جہالتوں سے. جی اور ذکر کی گئی ہے تبصرہ میں یہ بات کہ واحد منشرہ کا ہونا اور زید کا ہونا ہر ایک کا غیر ان سے ہے کہ نہیں قول کیا اس کا کسی ایک نے متکلمین سے سوائے جعفر بن حارث کے، اور تحقیق مخالفت کیا جعفر کی اس مسئلے میں جمیع معتزلہ نے، اور شمار کیا گیا ہے اس کو جعفر کی جہالتوں سے. وہذا العشرۃ اسم لجمیع الافراد متناول لكل فرد مع اوجاره. صبر، یہ یعنی ہونا اس بات کا ان سے کہ اس کا کسی نے قول نہیں کیا. ہن ثابت کرنا ہے کہ غیر نہیں. یہ کون یہ او کی لکھے ہے قولہ بما لم یکن به احد. او وہذا، قول ذلك جہلا. اس لیے کہ العشرہ نام ہے جمیع افراد کا. کیا ہے؟ نام ہے جمیع افراد، شامل ہے ہر فرد کو فرد کے اغیار کے ساتھ شامل ہے. ہر فرد کو فرد کے اغیار کے ساتھ. تو جب شامل ہے تو وہ غیر ہو سکتا ہے اس کا. عشرہ کیا ہے؟ 1 اور 9 کا مجموعہ کی کیا اور کچھ چیز ہے.
کیا کہ جی یہ یعنی جاہل ہونے کی جہالت کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ اشرا نام ہے جمعی افراد کا، شامل ہے ہر فرد کو اس کے اغیار کے ساتھ. سنیں اغیار کون؟ باقی ہر فرد بھی ترتیب ایک فرد لئی ہو تو نال 9 جوڑی ہو. اشرا ان سب کو شامل ہے، اشرا سب کو شامل ہے. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لأن الاشرا نام ہے جمعی افراد کا، پس شامل ہے عشرہ ہر فرد کو، فرد کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پس سچا آئے گا عشرہ ہر کس سے؟ افراد سے، یعنی ان سے، یہ کہ وہ عشرہ کیا ہے؟ یعنی ایک فرد بما 9، یہ مجموعہ کیا ہے؟ یہ مڈو شروع کرو 2 3 4 5 7 8 9 تک چلے جو، جڑے بھی بچو ایک کڈو باقی 9 اس کا مجموعہ ہے. اس کا فلو کان ہن صبر کریں جی. عشرہ پورا کیا ہے؟ عشرہ پیرو 1 اور 9 کا مجموعہ، 1 اور اب عشرہ کے اندر یہ ایک ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جب یہ کہا جائے کہ واحد من العشرہ، عشرہ کا غیر ہے، عشرہ کے اندر یہ آپ ہے کہ کوئی نہیں، تو اپنے آپ کا غیر ہو گیا. اپنے جالت تیری ظاہر ہوئی کہ کوئی نہیں ہوئی؟ کار پڑھنگ. تو یہ عشرہ ہے کیا؟ واحد بمان 9، واحد، یہ ادھر دیکھو، واحد مما 9 یہ کیا ہے؟ اب اس کے اندر جو واحد ہے اس کو یہاں اعتبار کیا، یہ غیر ہے اس عشرہ کا، ان دے وچ حضرت علی آپ بھی تے بیچی نے، تو یہ شے کیا ہو گئی؟ سمجھ آئی ہوں؟ اگر ہو واحد عشرہ کا غیر تو ہو جائے گا واحد، اس لیے کہ یہ واحد عشرہ سے ہے. سمجھے؟ او بے خود فلو کان الواحد اے، تو البتہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اگے بائیں بس. اور اگر واحد غائر ہو کس کا؟ تو پھر عشرہ اس کے بغیر عشرہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس کا غیر ہے، بچو ایک کٹ دیتا غیر، تو پھر 9 کی آکھیے 10 آکھیے جی، تو جائز ہے؟ ہاں جی. اور پھر عشرہ، اور یہ کہ ہو جائے عشرہ بغیر واحد کے عشرہ حالت، یعنی واحد من العشر کو نکال دیں، وہ جو غیر جو ہے تو اس کے سوا پھر کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا جی. سنیں تے وقضا بس اسی طرح او شرح چاہ رہے ہیں. زید کس کا نام ہے؟ سر سے پاؤں تک سارے جسم کا نام زید، پورے مجموعے کا نام زید ہے. اب اس پورے مجموعے میں ید داخل ہے کہ کوئی نہیں؟ تب جب ید زید کو زید کا غیر کہیں گے تو اپنے آپ کا غیر ہو، اپنے آپ کا، کیونکہ اس میں خود بھی تو داخل ہے جی، تو شاید اپنے آپ کا غیر تو نہیں ہوتی. ہاذا کلام ہو، ہاذا اور بلا یخفا پھر پڑھا کوئی گل تے آخ. اور اسی طرح اگر تینوں خفا دے چکر چڑھے نے جی. اور اسی طرح اگر زید کا ید زید کا غیر ہو، ید زید اگر زید کا غیر ہو، چلو ید زید نہیں تے جڑا ہے نا جی انف حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ دا نک حذیفہ دا غیر ہو گئے تو یہ غلط ہے. اس لیے حذیفہ کس کا نام ہے؟ پورے بدن کا. تب اس میں اس کے اندر وہ ناک بھی داخل ہے، تو جب کہیں گے کس کا ناک کس کا غیر ہے تو ناک اپنے آپ کا غیر ہو گیا جی. ہاذا یہ ہے کلام صاحب تبصرہ کی. رد یہ کیا ہے کہ ولا یخفا، علامہ فرماندے نے نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے، وہ جو
ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਂਦੇ ਬਈ ਬੈਲ 'ਚ ਲੱਭੋ ਬੜਾ ਬਲਾ ਯਖਫਾ ਮਾਫੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਅ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਵਲਾ ਯਖਫਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਅ ਲਿਖੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਆਓ ਵੇ ਖੁਦਰੋਂ ਵੇਣਾ ਪਏ ਵਾਈ ਯਕੂਨ ਅਲ ਅਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ان بالکسر مخفہ نافیہ نہیں ہوگا اشرا بغیر اس کے، معطوف ہوگا لأنہ، معنی یہ ہے کہ نہیں پایا جائے گا اشرا بغیر، اور اگر کہا جائے کہ ان مفتوحہ ناسبہ معطوفہ لسہارہ پر پھر معنی ہوگا یعنی لازم آئے گا یہ کہ پایا جائے، تو دونوں طرح ٹھیک ہے تقریر۔ وَقَضَا لَوْ كَانَ لَكَانَ الْيَدُ، اس لیے کہ زید نام ہے لِكُلِّ عُضْوٍ مَعَ ہاتھ بمائے باقی سارا بدن، ہاذا اور نہیں مخفی جو یعنی کس سے، یہ خبت ہے، سنو اس لیے کہ ہونا شے کا شے سے ایک مسئلہ، ہونا یعنی واحد کا اشرا سے ہونا، ید کا زید سے، اور ہونا شے کا کہ نہ پائی جائے بغیر شے کے، کہ یہ بھی شے اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، کہ اشرا بغیر واحد کے نہیں پایا جاتا، تو زید بغیر ید کے، یہ اس طرح ہونا نہیں دلالت کرتا کس پر، کہ ان میں مغایرت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ سنیں بھئی اس نے آکھا نا جعفر نے کہ ید زید زید کا غیر ہے، واحد من الاشرا اشرا کا، تو دلیل کیا دی تھی کہ بھئی چونکہ اس کے بغیر تو جو ہو نہیں سکتے، تو یہی کہتے ہیں کہ شے ہونا شے کا کس سے، یعنی واحد من الاشرا، اور ید زید من زید، پھر زید نہ پایا جائے بغیر ہاتھ کے، اشرا نہ پایا جائے بغیر، اس طرح ہونا یہ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اب ان کے درمیان مغایرت ہی کوئی نہیں ہے۔ غلطی سی نہ کہ مغایرت اس نے کہا کہ غیر ہے تو اس نے کہا چبل ماری سو جی، جن آکھے نا چبل ماری سو انہوں نے چبل بھی چبل ہو گئی ہے جی، کہ اتھو مغایرت اتھو مغایرت اور یا دو گلیں نہ پیچھے، ایک شے کا دوسری شے سے ہونا، اور شے کا بغیر دوسری شے کے نہ پایا جانا، یہاں سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں مغایرت ہی کوئی نہیں ہے، مغایرت ہو سکتی ہے، مغایرت ہو سکتی ہے نہیں، کلا ہاتھ پورے بدن دا غیر نہیں ہے کہ این اس دا نہیں، اینا جڑا ہاتھ ہے تیرا یہ تیرے پورے بدن دا این ہے، غیر ہے کہ نہیں، اگر یہ این ہے تو پھر ٹھیک ہے پورا ہاتھ تو ہی ہے۔ اسی طرح واحد من الاشرا پورے اشرا کا اگر این ہوئے تو پھر ایک نو 10 آکھو، ایک نو 10 آکھو جی، ایک گل دھیان وہ کتھوں، اور یہ کیڑا یہ کون ذالک جہلن، اس لیے کہ اشرا یہ ان تبصرہ پہ جڑی گل ذکر نا جی انہوں نے سوال تک دسنا ہے بلا یخفا، اشرا نام ہے جمیع افراد کا، سنیں جی شامل ہے اشرا ہر فرد کو فرد کے اغیار کے ساتھ، من کر اور یہ اس لیے کہ اشرا نام ہے جمیع افراد کا، شامل ہے ہر فرد کو فرد کے اغیار کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس اگر ہو واحد اشرا کا غیر تو البتہ ہو جائے گا واحد اپنے آپ کا غیر، اس لیے کہ واحد من الاشرا ہے، یہ بچ داخل ہے، مانا کر اس دا پس اگر ہو واحد اشرا کا غیر تو البتہ ہو جائے گا واحد اپنے آپ کا غیر، اس لیے کہ وہ واحد الاشرا ہے۔ اور یہ کہ سنیں نا ہو جائے اشرا بغیر واحد کے، یہ ان ہو بیتا ان ہو بیتے، اور نہیں ہوگا اشرا بغیر واحد کے تو ہو نہیں سکتا جی جی، دو میں طرح مانا اور یہ ہو جائے اشرا بغیر واحد کے، بس
اور اسی طرح اگر ہو ید زید کا غیر تو البتہ ہو جائے گا ید اپنے آپ کا غیر اس لیے کہ زید نام ہے یاری جی. اور اسی طرح اگر ہو جائے زید کا ید زید البتہ ہو جائے گا ید اپنے آپ کا غیر. ہاذا کلام یہ ہے کلام اس کی اور نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے. کبھی اس طرح ہونے سے مغایرت بھی نہیں ہوتی بلکہ مغایرت ہو سکتی ہے. لہذا جعفر والی بات جہالتوں سے نہیں ہے جی. یہ ہے کلام صاحب تبصرہ کی اور نہیں مخفی وہ جو اس میں ہے. اچھا چل ذرا صفحہ نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او لما تمسکت المعتزلہ جی فی اثبات الصفات توحید کا ابطال ہو جائے گا. پھر تعدد قدماء لازم آئے گا بلکہ تعدد واجب لذاتی لازم آئے گا. وہ ساری بات تو اشارہ کیا جواب کی طرف مصنف نے اپنے اس قول کے. وَهِيَ لا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کی ذات کا نہ اللہ کی ذات کا لہٰذا نہ لازم آیا غیر کا قدم اور نہ لازم آیا تکسر. خلاصہ یہ اسی بات کو آگے چلایا. اب تک ساری بات یہی آئی ہے وَهِيَ لا ہوا بلا کہ نہ وہ اللہ کی ذات کا عین ہے اور نہ اللہ کی ذات کا سمجھی. تو آگے آخر میں جا کر کہا تھا کہ یہ مسئلہ بڑا والا ہو صفحہ نمبر 162 کہ یہ بڑا مشکل مقام تھا بڑا. اس لیے معتزلہ نے اور قول کیا فلاسفہ نے اور قول کیا کرامیہ نے اور اشاعرہ نے غیریت اور عینیت کی نفی کا قول کیا. سمجھ آئیے. پھر سوال ہوا کہ یہ جو کہا کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے یہ ظاہر میں رفع نقیض عین ہے اور حقیقت میں یہ اجتماع نقیض عین ہے. سمجھئی. تو پھر اس کے بعد کل نہ ہم غیریت کا معنی کرتے ہیں اور عینیت کا معنی کرتے ہیں تاکہ واسطہ ثابت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اب یہ جو معنی کیا تھا اس پر کہا تھا آگے چل کر وفی ہے کہ تم اس انفقاق سے کیا مراد لیتے ہو؟ جانبین سے انفقاق یا ایک جانب سے؟ جانبین سے مراد لیں تب بھی سوال ایک جانب مراد لیں. پھر ولا یقالو سے سوال ہوا. پھر اس کا آگے رد کیا کہ انہوں نے اور طریقے سے منع کیا تھا بھی اگرچہ بالفرض ہو جائے شکل لیتے ہیں جانبین سے انفقاق اگرچہ ایک جانب سے بالفرض اور محال ہی ہو کے ہونا سمجھے. تو پھر خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو وصف اضافت ہے اس کا لحاظ کرنا ہے جی. آگے جو نا پھر اس کا رد کیا تھا. کیا کیا تھا؟ فَإِنْ قِيلَ یہ تھوڑا سبق پڑھے ہیں کیوں نہیں جائز کہ ان کی مراد یہ ہو اس کا بھی رد کر دیجئے. سنیں. پھر تبصرہ کی بات تھی وہ اس کا آخر میں رد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں. خلاصہ یہ ہے جو بات پڑھی ہے کہ اشاعرہ کا مذہب ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں نہ اللہ کی ذات کا عین ہے نہ اللہ کی. شرع کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہ مشکل مقام ہے. لہٰذا اسلم طریقہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور اللہ کی صفات ہیں عین ہے کہ غیر ہیں بھی اس بھی تدقیق میں نہ پڑے. یاد آئی گل کوئی؟ میں آپ کو دوبارہ پھر شروع کر دینا جی اگاں ٹور. واہیہ صفات الاصلیۃ العلم واہیہ صفات الاصلیۃ تنکشف المعلومات عند تعلقها بها. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے چلو جتنے سی والا ہو صفات او پچھو صفحہ نمبر 155
والا ہو اللہ کے لیے صرف متن ویخ جو قائم بے ذات ہی ہیں اور وہ صفت لا ہوا بلا غیر ہو ہیں. متن صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہیں؟ صفات ہیں. ہیں دے قائمہ تم بے ذات تو پیچھے بھی نا والا صفات ازلیت اس کے لیے صفات ہیں جو ازلیہ ہیں جو قائم بے ذات ہی ہیں اور نہ وہ اللہ کی ذات کا ہے نہ اللہ کی ذات کا مسئلہ بیان ہوا. اب جو ہے نا اس کے لیے کیا ہے صفات واہیا کی صفات الازلیہ پیچھے کیا نہیں ازلیہ کہ اللہ کے لیے صفات ہیں وہ کون سی ہیں وہ یعنی اللہ کی صفات ازلیہ کون سی ہیں العلم کتنے ہو گئے والقدرت والحیات والسمع والبصر 5 والارادۃ والمشیۃ 6 سنیں والفعل والتخلیق والترزیق یہ سارا کٹھا ہی والکلام 8 صفتیں ہوں کنیاں ہو گئی 8 صفتیں اس کے لیے صفات ہیں یہ 8 گن کا کیڑی ہیں علم قدرت حیات سمع بصر یہ او بچ لکھے قوت یہ قوت قدرت کے معنی میں ہے یہ ایک ہے 5 اگے یہ دونوں ایک نہیں کنیاں ہو گئی 6 یہ دو میں اتنے ایک نہیں اور کلام آج جی 7ویں ہے نا اے تکوین ہے کی تکوین ہے جی اینو کڈو تو پیچھے رہ گئی 7 کیڑیاں علم قدرت حیات سمع بصر ارادہ مشیت صرف ارادہ کلام ان دنیا صفات سبع حقیقیہ کی آ جڑا بچ نا 3 کیڑے فعل تخلیق ترزیق یہ تکوین ہے یہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بکری صفت ہے یہ دوسری صفت نال ہے وہ آ جائے گی وضاحت لیکن یہ جو قول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ 7 ہیں کیڑی علم قدرت حیات سمع بصر ارادہ کی علم قدرت حیات سمع بصر ارادہ کلام یہ تو کم از کم پکاؤں ہے یہ صفات 7 حقیقیہ صفات حقیقیہ سمجھی ہن کام شروع واہ یا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر واہ یا اے صفاتہ الازلیہ اللہ کی صفات ازلیہ اللہ کی نمبر 1 العلم کی ہوں کو پڑھ واہ یا بڑی عبارت لو دھیان کرو جی اب علم کی جو علم اللہ کی صفت ہے کون اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ یا کہ یہ جو صفت ہے علم تو مذکر ہے واہ یا یعنی صفت علم کی واہ یا صفت علم صفت ہے کیا ہے یہ کیونکہ صفات العلم بنانا ہے تو تام معرف اور معرف ایک بننا جی صفات العلم یہ ایک صفت ہے ازلیہ کیا ایک صفت ہے ازلیہ کس سے اعتراض کیا ہے صفت مخلوقات کی پچھلے پاسوں واپس مخلوقات کی صفت سے اعتراض کیا ہے تیری صفت ازلی ہے نہیں ہاں حادث صفات العلم صفت ہے ازلیہ منکشف ہوتے ہیں معلومات صفت علم کے تعلق کے وقت معلومات کے ساتھ انواع 2.5 باری
العلم صفت ہے ایسی صفت جو ازلیہ ہے، منکشف ہوتے ہیں معلومات اس صفت علم کے تعلق کے وقت صفت کے ساتھ۔ تو آخر بزرگا صفت العلم صفت وہ صفت ہے ازلیہ جو منکشف ہو جاتی ہیں منکشف ہوتے ہیں معلومات صفت علم کے تعلق پکڑنے کے وقت معلومات کے ساتھ۔ صفت علم کا جب تعلق ہوتا ہے معلومات کے ساتھ تو معلومات کیا ہو جاتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ معلومات ہے۔ دھیان کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ اے صفاتہ العلم وَهِيَ علم یعنی صفت علم، صفت ہے۔ اعتراض کیا ہے کس سے؟ کیونکہ وہ ازلی نہیں ہے، مخلوق خود حادث ہے، تو صفات بھی منکشف ہوتے ہیں معلومات۔ معلومات سے مراد یعنی وہ کہ جن کی شان سے یہ ہے کہ وہ جانے جائیں، جن کی شان سے یہ ہے کہ وہ یہ مراد ہے جی۔ پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتا ہے، پیدا اس نے کیا وہ پہلے بھی جانتا ہے۔ تو جب صفت ازلیہ معلومات منکشف ہوتے ہیں صفت کے ساتھ، یہ تو پہلے منکشف ہے، اس لیے معنی کیا یعنی وہ معلومات کہ جن کی شان سے یہ ہیں جائیں۔ سنیں جی، اعتراض کیا گیا ہے بائیں طور کہ یہ تعریف اس لیے کہ معرف کون ہے؟ ہوا صفات العلم کی۔ تو آگے آ گیا ہے وَهِيَ صِفَاتٌ ازلیاتٌ تنکشف المعلومات کس سے مشتق ہے؟ علم سے مشتق ہے۔ تو معرف میں ماخوذ ہو گیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دور ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مراد معلومات سے ان کی ذاتیں ہیں، درالے کہ نہیں لحاظ کی گئی وصف معلومیت کی وصف کا لحاظ نہیں، صرف ان کی ذاتوں کا لحاظ ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گئی ذاتیں، تو وہ ہو گیا علم علیحدہ علیحدہ ہو گیا، گویا کہ علم سے مشتق نہیں ہے۔ اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ محدود میں جو العلم ہے وہ علم، اور المعلومات کے ضمن میں جو علم ہے یہ علم لغوی ہے۔ تو اصطلاحی اور لغوی غیر ہوتے ہیں، سمجھے؟ اندہ تعلق ہاں بے یعنی صفت کے تعلق کے وقت کن کے ساتھ امتحان کرا جائے وہ مشکل جو مسئلے یہ جو کہا نا اندہ تعلق ہاں، اس میں اشارہ ہے اشکال کے دفع کی طرف جو وارد ہے کس پر؟ وہ اشکال یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اگر جانتے ہیں ازل میں اس بات کو کہ زید فی الدار، ازل میں اگر یہ جانتے ہیں کہ زید دار میں ہے، تو یہ جاننا غیر مطابق للواقع ہے، کیونکہ زید جدو جمے گا گھر چ بڑے گا ادو یہ گل سچی ہونی۔ تو اگر ازل میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زید کو کیا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں جانتے ہیں کہ حذیفہ اس طرح بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ازل میں تو کوئی نہیں ہے، وہ تو اب ہے، سمجھے؟ تو پھر یہ جو علم ہے یہ مطابق للواقع نہ ہوا، یہ سوال ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ زید ان قریب مستقبل میں کیا ہوگا، تو اب اللہ کا پہلے علم یہ تھا کہ داخل ہوگا، تو جب زید پیدا ہوا دار میں داخل ہوا تو لازم آئے گا اس علم کا تغیر زید کے دخول کے وقت۔
پہلے یہ تھا کہ داخل ہوگا، جب داخل ہوگا تب یہ کہ داخل ہو گیا ہے، تو علم بدل گیا کہ نہیں؟ پھر جب گھر سے نکلے گا، زید گھر سے نکل گیا تو یہ علم اور ہے، یہ علم، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کا علم بدل رہا ہے، اللہ کا یہ ہے سوال، یہ ہے۔ اب یہ سوال ہے ہماری نظر سے، مخلوق کی نظر سے جوڑ جاڑ کر کہ میرا علم تو اسی طرح ہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ بھی کل فلاں فضیل کل سبق دھیان سے پڑھے گا، پھر اب یہ علم ہے، کب جب کلاس میں دھیان سے بیٹھا تب علم یہ ہے کہ دھیان سے پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب اٹھ گیا تو اب علم یہ ہے کہ پڑھ کر چلا گیا ہے، تو یہ تو علم بدل رہے ہیں، ہمارے علم تو بدلتے ہیں، معلوم کی حالتوں سے علم بدلتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم پر یہ سوال کر رہے ہو، سمجھ آ گئی ہوں؟ حاصل الدفع، توجہ کہ بے شک علم کے لیے دو تعلق ہیں معلومات کے ساتھ، اللہ کے علم کے ایک ان دو کا قدیم ہے، وہ تعلق شامل ہے ہر اس کو کہ ممکن ہے تعلق پکڑے علم اس کے ساتھ۔ سنیں، اللہ کے علم کا ایک تعلق قدیم ہے، ایک تعلق قدیم ہے، یہ شامل ہے کس کو؟ ہر اس شے کو کہ ممکن ہے علم کا تعلق اس شے کے ساتھ، خواہ وہ ازلیات سے ہو، حادثات سے ہو، ممکنات سے ہو، محالات سے ہو۔ ازلیات سے مراد اللہ کی اپنی صفتیں، اللہ کی اپنی ذات۔ وہاں سنیں، اے شاباش، وہذا تعلق کو، جی یہ جو تعلق ہے قدیم، یہ تعلق حادث کے ساتھ، جب مخلوق نہیں بنی تھی، یہ تعلق یکون ہوگا باعتبار انہ سیوجد، یہ تعلق قدیم ہے، اللہ کے علم کا تعلق کہ فلاں 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 وقت میں فلاں رنگ کا فلاں جس طرح کائنات وجود میں آ رہی اللہ کے حکم سے، کہ یہ علم تھا سیوجد، کیا تھا؟ یہ علم قدیم، یہ تعلق قدیم ہے، اللہ کے علم کا یہ تعلق، علم تو قدیم ہے، یہ علم کا تعلق یعنی ممکنات کے ساتھ جو تعلق ہے ازل میں، وہ کیا ہے؟ سیوجد، یہ تعلق قدیم ہے، یہ تعلق۔ دوسرا ان دو تعلقوں کا تعلقات ہیں ان میں جو لا یزالو مختصۃ بالمتجددات، سنیں، جو ہمیشہ مختص ہیں کن کے ساتھ؟ پیدا ہوتا ہے، یہ تعلق متجددات کے پیدا ہونے کے، یہ دوسرا تعلق ہے۔ دوسرا کہ فضیل پیدا ہو گیا ہے، 5 سال کا ہو گیا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، ایک یہ تعلق ہے ہر لحظہ۔ پس علم ازل میں متعلق ہے اس بات کے ساتھ وہ عن قریب داخل ہوگا، پس جب زید داخل ہوا تو تعلق ہو گیا علم کا اس بات کے ساتھ کہ داخل ہو گیا، پھر تعلق ہوا اس بات کے ساتھ کہ جب وہ پہلے نکل گیا بعد، کانا داخلاً، کانا اب ایک تعلق ہے ازل میں، پھر داخل ہوا، تعلق ہے کہ داخل ہے، پھر تعلق ہے کہ داخل تھا۔ پہلا تعلق کیڑا جو ازل میں ہے، یہ تعلق ازلی ہے، یہ تعلق، اور دوسرے دو تعلقات ایسے، دوسرے دو صفت قدیم ہے، تعلق اس کا حادث ہے۔ مجھے کچھ سمجھنے کی کوشش فرمان دے ہو تو کوئی کھانے چ پوے گی نہیں تو میں تو کی کرنا جی۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کہ علم کا تعلق ممکنات کے ساتھ سیوجد، کہ فلاں 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 زمانے میں ایسا ایسا ہوگا، یہ تعلق۔ پھر جب ہر چیز وجود میں آئی، جو جو ہو رہا ہے اللہ کے علم کا تعلق اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہو تو اللہ کی قدرت سے رہا ہے، تو علم کا تعلق اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تعلق حادث ہے۔
یہ تعلق آگے سمجھ، لہذا علم بدلا نہیں ہے، تعلق نہیں بدلا، وہ تعلق اور ہے، یہ تعلق، وہ تعلق ازلی اور ہے، اور یہ تعلق انکشاف ثابت ہوتا ہے تعلق کے مطابق، انکشاف ثابت ہوتا ہے تعلق کے مطابق۔ ازل میں انکشاف اور تھا، زید پیدا جب اللہ نے کیا انکشاف اور ہے، گھر میں داخل ہوا اور انکشاف، گھر سے نکل گیا اور انکشاف، اور نہیں لازم آتا اس سے تغیر فی صفت الہیہ، بلکہ یہ تغیر ہے صفت الہیہ کے تعلقات میں تغیر ہے، اور یہ جو تعلقات ہیں یہ تو نسبتیں ہیں، لہٰذا یہ امور اضافیہ نہیں واجب کرتا امور اضافیہ کا تغیر کو صفت قدیمہ میں۔ وہ گل سمجھی ہے؟ ہوں ایک مثال دیندے نہیں ہندی، جب تو حرکت کرے ستون کے چوپھیر، کی کرے؟ حرکت کرے ستون کے چوپھیر، اے تیرے کول ہی بالکل، تو ایندے وال منہ کر کے کھلوویں تو ہوگا تیرے سامنے، سنیں، تو ایندے وال سجا موڈا کر کے کھلوویں ہونے کدھر ہے تیرے، اور تو ایندے وال پرلے پاسے کھلوویں تو ہون جنوب، سنیں جی، اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تو تیرے، اور تو اس کی طرف پیٹھ کر دے تو، باوجود کہ ستون اپنی جگہ اپنے حال پر ہے، یہ نہ تیرے جو چکر کھانا ستون بدل گئے سمجھے، لیکن یہ تعلقات بدلے، ستون تیرے سامنے، ستون تیرے پیچھے، ستون تیری دائیں جانب، ستون تیری بائیں جانب، سنیں، انما المتغیر نسبت الستون الیکا، اس استوانہ دی جڑی تیرے والا نسبت ہے نا، صرف نسبت بدلی، اگے پیچھے سجے کھبے تے ستون تے گل مک گئی۔ اے گل سمجھانے دی کوشش کی تھی بزرگاں نے بھی، انج سمجھو، متکلمین کے لیے اس اشکال سے جوابان آخران ہیں، کیا ہیں؟ دیکھو نا بچے جی، غور کرو نا کہ جب مخلوق نہیں تھی تو اللہ مخلوق کو جو جانتا تھا تو اس جاننے کی صورت کیا ہوگی کہ مخلوق بالفعل ہے ہی کو نہیں ہے، تو خام وہ تعلق کیا ہوگا؟ سجوجہ کی، تو وہ ازلی ہے، جب پیدا ہوئی تو پھر تعلق ہوا کہ ہو گیا ہے، اب قبر پہ چلا گیا ہے، تو یہ سارے تعلقات صفت قدیم ہے، اس کے تعلقات کیا ہیں؟ سنیں جی، اسی طرح جو صفت کلام آئے گی نا، ساری صفتیں اسی طرح ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ قدیم ہے، کیا ہے؟ تو جب ہم اس کو زبان سے پڑھتے ہیں یہ حادث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے جو میں نے پڑھا ہے، یہ میرے پڑھنے سے پہلے، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میرے پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنا تھا؟ کلام تو قدیم ہے، سنیں، وہ آگے آئے گی وضاحت، مقروف قدیم ہے، قاری حادث ہے، قاری کا تعلق مقروف کے ساتھ حادث ہے، خیر وہ اگلا مسئلہ ہے، توجہ، ان کے لیے کیا ہیں آخر؟ ایک ابو الحسین بصری انل جو معتزلہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے بڑ ماریس کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اشیاء کو، اشیاء کے جا پٹھو الو دیا، بلا یخفا بطلان ہو عقلاً، تو پتہ نہیں تو بنایا کنے میں۔ اچھا سنیں، دوسرا ہے مشائخ معتزلہ کا اور کثیر من وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
متجدد ہے بال تعلقاً، پس اس کا علم زید کے بارے میں کیا ہے؟ عین ہے اس علم کا کہ انہو اوکانا، اند نے سارا علم ایک کیے، وذالک، اس لیے کہ وہ جو جانتا ہے کہ زید علم سے ہے کہ زید ان قریب بد ہو گئے، لأن من علم ان زیدن، فیدخل الدار غدا، پھر مستمر رہے علم اس کا یہی کل تک، تو ہوگا وہ عالم اس علم کا کہ انہو، لیکن ہم محتاج ہیں کدھر علم کے، کیونکہ ہم پر غفلتیں طاری ہوتی ہیں، واجب تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مستمر ہے، وہاں غفلت کو نہیں، لہذا سارا علم ایک ہی ہے، سارا علم مک گئی گل جی۔ علامہ فرماندے نے پتر جے تانوں کو سمجھ آوے تو گل دس دیں، باقیہ ہا ہونا بحثن، ذرا توجہ کرے جی بے، وہ یہ ہے اوقالا نے اختلاف کیا ہے علم الہی کی کہ اللہ کا علم کس طرح ہے، ظاہر ان مخلوق والے پاس پیچھا جائیے تو پھر تائیں تو خرابیاں۔ افلاطون نے کہا ہے کہ جو ہے نا اللہ کا جو علم ہے وہ مخلوقات کی صورتیں ہیں جو اس کی سنیں صور قائمۃ بذات ہے، اور ان صورتوں کے لیے نسبت ہے کدھر، حتیٰ کہ نام رکھا گیا ان صورتوں کا اللہ کا، تو سما علمہ لا علم علمہ لا علم غیر، ان صورتوں کا نام کہ وہ اللہ کا علم ہے نہ کہ اللہ کے، اور نام رکھا گیا اس کو المثل افلاطونیہ جی بھی وہ کیا ٹھوکی سو۔ دوسرا ایک مذہب کس کا، اور ابن سینا کا، وہ کہتے ہیں کہ صورتیں ہیں جو مرتسم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، وارد کیا گیا اس پر کہ لازم آئے گی کثرت کس میں، اور وہ تو ان کے مذہب کے، حتیٰ کہ انہوں نے صفات کی نفی اسی وجہ سے کی تھی جی۔ تو شیخ بو علی نے جواب دیا کہ وہ صورتیں متاخرہ ہیں کس سے، جیسے معلول کا تاخر ہے کس سے، یہ آپ کو مختلف مذہب بتا رہے ہیں لوگوں کے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا، جو کہ مقتول ہیں، مشہور ہیں شیخ الاشراق کے نام کے ساتھ جی، اس سلسلہ سہروردیہ، کہ وہ انہوں نے کہا کہ علم اللہ کا یہ نسبت اشراقیہ ہے اللہ کی ذات کے درمیان، اور کہا ہے فرفور یوس نے، جو کہ معلم کا، کہ عاقل متحد ہوتا ہے کس کے ساتھ، اور یہ جو اتحاد ہے یہ، اور اس پر ابن سینا نے اعتراض کیا اشارات میں، واہ حقیقم بالتشنیع، اشاعرہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی صفت علم صفت قدیمہ ہے، اس صفت قدیمہ کے لیے تعلق ہے کن کے ساتھ، پس شارع کی کلام میں اشارہ ہے بقیہ مذاہب کے بطلان کی طرف۔ سنیں ہی علامہ عبدالعزیز فرماتے ہیں پورے مباحث علم الہی کے ان دے واسطے مستقل بڑیاں کتاباں چاہیے نے لکھیاں جان اللہ کے علم کے بارے میں لوگوں کو کیا کیا نظریے ہیں جی۔ سنیں ہی اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، جانتا تھا، جانتا رہے گا، گل ختم جی۔ یہ نہ مسئلے چ بہنے تو تاں ہی مسئلہ بنتا ہے جی۔ اور وہ یعنی اللہ کی صفات ازلیہ، علم، قدرت، حیات الاخر ہی ہیں۔ سنیں ہی اور ربط پہلوں نہ عطف پہلو تو ربط بعد چل جو اس کی صفات ازلیہ ساری علم نہیں ہے، ان میں سے ایک علم ہے۔ سنیں علم ہے، اور علم صفت ہے ازلیہ،
منکشف ہوتے ہیں معلومات صفت علم کے تعلق کے وقت معلومات کے ساتھ. شاباش جی. اور وہ یعنی اللہ کی صفات اصلیہ علم ہے، اور علم صفت ہے اصلیہ ہے، منکشف ہوتے ہیں معلومات صفت علم کے تعلق کے وقت معلومات کے ساتھ. چلو بھائی.